ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سبحان الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سبحان الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. سبحان الله سبحان الله. تمام احباب درود و سلام در بارگاہ خیر الانام بآواز بلند پیش فرمائیے. سبحان السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ یا سیدی یا خاتم النبیین. ٹھیک ہے. حبیبہ اچھی شان والے آج تم آئوں تے بہار آئیاں. حبیبہ اچھی شان والے آج تم آئوں تے بہار آئیاں. سبحان اللہ. اللہ نو تو پیارا لگنا تائیوں رب نے بھی خوشیاں منائیاں. سبحان اللہ. حبیبہ اچھی شان والے آج تم آئوں تے بہار آئیاں. سبحان اللہ. عرب شریف دیا سردارا آمنہ پاک دیا دلدارا. عرب شریف دیا سردارا آمنہ پاک دیا دلدارا. تیرے جے سونے سونیا کدوں جمدیاں نے نت مائیاں. حبیبہ اچھی شان والے آج تم آئوں تے بہار آئیاں. اور زلف تیری دے کنڈل سونے موہ لیندے دل من موہنے. زلف تیری دے کنڈل سونے موہ لیندے دل من موہنے.
میں چن سدا لکدا پھرے تیرے مکھ دیاں ویکھ صفائیاں حبیبا اچھی شان والیا جے تو آیوں تے بہاراں چل مدینہ چل مدینہ چل مدینہ وہ میرا سونا نبی میرا پیارا نبی کالی زلفوں والا مدینہ وہ مدینہ وہ سونا مدینہ پیارا مدینہ یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ اکھ جگ کھولی حلیمہ پاک نے پر لئیے جولی رحمت دی تساں اکھ جگ کھولی حلیمہ پاک نے پر لئیے جولی لے گئی او خزانے رب دے پیچھے رہ گئیاں دو جیاں دایاں حبیبا اچھی شان والے آج تم آیوں تے بہاراں علامہ علی اصغر صاحب نے ناصر صاحب کا کلام پڑھا ہے تو میرا بھی جی چاہا بمطابق عنوان بھی ہے اور خوبصورت بولتے ناصر پڑھ پڑھ تیریاں نعتاں بھول گیا سارے جگ دیاں باتاں ناصر پڑھ پڑھ تیریاں نعتاں بھول گیا سارے جگ دیاں باتاں پیار تیرا پلے سونیا کی کرنیاں ہور کمائیاں حبیبا اچھی شان والے آج تم آیوں تے بہاراں اللہ نو تو پیارا لگنا ہے تائیوں رب نے بھی خوشیاں منائیاں حبیبا اچھی شان والے آج تم آیوں تے بہاراں قابل عزت تکریم اسٹیج پر میرے دائیں بائیں جلوہ افروز ذی وقار عاشقان نبی مختار علماء کرام دامت برکاتکم الباہرہ بالخصوص زینت محفل میرے کرم فرما جناب حضرت قبلہ علامہ قاری مبارک علی صاحب قادری زیدہ مجدکم العالی تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم رہنما مکرم و محترم جناب الحاج شفیق الرحمن صاحب، آپ کے ساتھ تشریف لائے ہوئے جناب محترم محمد توقیر صاحب، دیگر عظیم شخصیات، رونق محفل برادر مکرم حضرت علامہ مولانا علی اصغر صاحب، زیدہ شرفکم السامی، داعی بزم جنہوں نے بڑی محبت و اخلاص کے ساتھ مجھے
اس مقدس محفل میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ میری مراد مخلصی فی اللہ برادر مکرم حضرت علامہ مولانا اختر زیب نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور مسجد حاضہ کی رونق و بہار برادر مکرم حافظ عامر صدیق صاحب، آپ کے تمام رفقا، انتظامیہ کے جملہ احباب، نقیب محفل پیارے بھائی، آپ تمام اہل محبت، اہل ادب، اہل نسبت برادران اسلام، اس خوبصورت عظیم الشان روح پرور محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انعقاد پر اور اس میں شرکت کر کے سعادت اندوز ہونے پر دلی مبارک صد مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم آپ کی یہ حسین و جمیل مخلصانہ کاوش شرف قبول ارزانی فرما کر ہم سب کو اس ذکر خیر کے توسل سے اللہ کریم پچھلے گناہوں کی معافی عطا فرمائے، آنے والی زندگی میں مقبول نیکیاں نصیب فرمائے۔ چند محبت بھری گزارشات پیش خدمت ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 30واں پارہ سورہ تکاثر کی آخری آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور بالضرور تم سے سوال کیا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں۔ قیامت والے دن ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا میری نعمتوں کی قدر کی ہے یا نہیں، میری نعمتوں کے ملنے پر میرا شکر بھی ادا کیا یا نہیں۔ برادران اسلام، سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس آیہ کریمہ کے تحت تفسیر ضیاء القرآن میں حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ نے صحیح مسلم شریف کے حوالہ سے ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک دن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشانہ اقدس سے باہر نکلے، خرامہ خرامہ چلتے جا رہے ہیں، سامنے کیا دیکھا، جناب ابو بکر و عمر بھی تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نزدیک آئے، بالمقابل آئے، آمنا سامنا جو ہوا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے غلاموں کیسے باہر آنا ہوا؟ عرض کرنے لگے، الجوع یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے اس لیے باہر نکل آئے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے باہر تشریف لائے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا، اے میرے غلاموں، اگر تم بھوک کی وجہ سے باہر نکلے ہو تو پھر اپنا معاملہ بھی یہی ہے۔ فرمایا مجھے بھی بھوک لگی۔ یہاں سے کوئی یہ تصور نہ قائم کر لے، اور یہ ایک نظریہ بنتا ہے، لوگ بناتے ہیں اور اس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ جی انہیں بھی بھوک لگتی تھی، ہمیں بھی لگتی ہے، کھانا وہ بھی تناول فرماتے ہم بھی کھاتے ہیں، پانی اور دودھ وہ بھی نوش فرماتے ہم بھی پیتے ہیں، تو لہذا برابر ہو گئے۔
یہ برابری والا نظریہ با وفا غلاموں کا نظریہ نہیں ہو سکتا. بے شک. اس لیے برادران اسلام، ہمارا کیا موقف ہے، ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ ہم اہل سنت ہیں، اہل محبت ہیں، اہل ادب ہیں، اہل نسبت ہیں. ہم عرض کیا کرتے ہیں اے کائنات والو، نبی ہر اعتبار سے بے مثل و بے مثال ہوتا ہے. سبحان اللہ. اگر اس بنیاد پر اگر یہ عقیدہ بناتے ہو، وہ بھی کھانا کھاتے ہیں، ہم بھی کھانا کھاتے ہیں، لہذا برابر ہو گئے، تو میں عرض کروں گا وہ تو صیام وصال بھی رکھتے نظر آتے ہیں، یعنی کئی ہفتے گزر جاتے ہیں، کئی دن گزر جاتے ہیں، نہ سحری کے وقت کچھ کھانا پینا، نہ افطاری کے وقت کچھ کھانا پینا، مسلسل روزے پہ روزہ رکھتے جا رہے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یہ منظر دیکھا، انہوں نے بھی اسی طرح روزے رکھنے شروع کر دیے. چند دن گزرے، ٹانگیں لڑکھڑانے لگی، آثار نکاحت نمایاں نظر آنے لگے، کمزوری کے آثار نظر آنے لگے، بالکل ضعیف و ناتواں نظر آنے لگے. میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں میں تمہیں کمزور دیکھ رہا ہوں، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو روزے رکھنے شروع فرمائے ہیں، ہم غلاموں نے بھی آپ کی اسی ادائے دل نواز کو اپنا لیا ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں خبردار، ایکم مثلی ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی. تم میں سے کون ہے میری مثل؟ میں تو ہر رات اپنے پروردگار کے ہاں گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے، پلا بھی دیتا ہے. پتہ یہ چلا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ کھانے کے محتاج ہیں، نہ پینے کے محتاج. بولو، نہ کھانے کے محتاج، نہ پینے کے محتاج. تو پھر سوال ہے یہ کھانا تناول فرمایا تو کیوں؟ پانی اور دودھ نوش فرمایا تو کیوں؟ کھانے پینے کے محتاج تو نہیں، لیکن کھایا پیا اس لیے تاکہ امت کے لیے سنت مصطفیٰ بن جائے. سبحان اللہ. امت کے لیے فائدہ مند ہو، نفع بخش ہو، سنت رسول بھی ادا ہو جائے اور عبادت کا ثواب بھی نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. حضرات گرامی، اب اسی بات پہ آ جائیے جو روایت چل رہی ہے کہ فرمایا مجھے بھی بھوک لگی ہے. یہ ایکو کم نہ کیا کرے، ایک ہی جگہ پہ رکھ دیں، بار بار چھیڑے نہیں. اچھا جناب، میرے آقا نے فرمایا اپنا معاملہ بھی یہی ہے، بھوک لگی ہے، اپنے دونوں غلاموں کو ساتھ لیا اور ایک انصاری صحابی کے گھر تشریف لے. وہ انصاری صحابی اپنے گھر میں موجود نہیں، ان کی بیوی موجود ہے جس نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ آپ کا استقبال فرمایا. میرے دوستو بزرگوں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا شوہر کدھر گیا؟ آقا وہ ہمارے لیے میٹھا مشروب لینے گئے ہیں، آپ تشریف رکھیے، تھوڑی دیر کے بعد وہ آنے والے ہیں. تھوڑی دیر گزری، وہ انصاری صحابی اپنے گھر میں تشریف لائے. ان کی نظر جب تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں غلاموں پر پڑی، دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور پکار کر کہنے لگے الحمدللہ ما احد اليوم اکرم اضیافا منی.
کہ اس اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ روئے زمین پر اس وقت کوئی بھی ایسا انسان نہیں کہ جس کے ہاں میرے مہمانوں سے زیادہ عزت والے مہمان آئے. میں ہی مقدر کا دھنی انسان ہوں. آج خدا کے یار نے میرے غریب خاندے پر قدم رنجا فرما دیا ہے, خوشیوں کا اظہار ہو رہا ہے. میرے دوستو پھر قدر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حق ادا کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی تو ہے نا. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف رکھیے, میں اپنے باغ میں جاتا ہوں اور کھجوریں توڑ کے لاتا ہوں. وہ کھجوروں کا خوشہ توڑ کے لائے, کچھ پختہ کچھ نیم پختہ اور کچھ تر کھجوریں اپنے معزز مہمانوں کی خدمت اقدس میں پیش فرمائی. پھر اس انصاری صحابی نے اپنے ہاتھ میں چھری پکڑ لی. میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلام خبردار, ایاک والحلوب, شیردار بکری کو ذبح نہ کرنا, یعنی جو دودھ دینے والی بکری ہے اس کو ذبح نہ کرنا, کسی اور بکری کو ذبح کرنا. چنانچہ انہوں نے بکری ذبح فرمائی, اس کا گوشت بنایا, اچھی طرح پکایا, اپنے مہمانان گرامی کی خدمت اقدس میں پیش فرمایا. ہمارے آقا اور آپ کے دونوں یاروں نے کھانا تناول فرمایا. جب کھانا تناول فرما چکے میرے آقا نے فرمایا میرے ابو بکر و عمر غلاموں, اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اے میرے غلاموں فاقہ نے تمہیں گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا تھا, اب تم اللہ کی نعمتوں سے شاد کام ہو کر واپس جا رہے ہو, پر یہ بات یاد رکھنا قیامت والے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. پوچھا جائے گا کہ میری نعمتیں کھا کر میرا شکر بھی ادا کیا یا نہیں کیا. اس لیے برادران اسلام پتہ یہ چلا, ہر نعمت کھانے کے بعد, وہ نعمت پینے کے بعد اور ہر نعمت زیر استعمال کے بعد میرے دوستوں بزرگوں چاہیے یہ کہ اللہ کا شکر بجا لایا جائے. مثلا کھانا کھا کر سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اہل ایمان و اسلام سب کو یاد ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا, جس نے ہمیں پلایا اور جس نے ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا ہے. میرے دوستوں بزرگوں میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, ہر نعمت کے بعد کے حصول کے بعد اللہ کریم کا شکر بجا لانا یہ ایمان کا بھی تقاضا ہے, اللہ کریم کا حکم بھی ہے. اب نعمتیں تو بے شمار ہیں, اللہ کریم کی نعمتیں اس قدر ہیں جن کا شمار ناممکن بات ہے. جب نعمتوں کا شمار ممکن نہیں تو نعمتوں کا شکر کیسے ادا ہوگا. علماء کرام نے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے, کتنا خوبصورت آسانی کے ساتھ مسئلہ حل فرما دیا ہے. فرماتے ہیں دنیا و ما فیہا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ سب صدقہ ہے سیدہ آمنہ کے لال کا, اور ایک صاحب ایمان کے پاس سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے, اور ایمان اگر ملا ہے تو در مصطفیٰ سے نصیب ہو گیا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. بہت خوب. اب آپ بیدار ہو گئے. اب ہم
سمجھو ایک عروج کی جانب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہیں ویسے بھی، اور ان کی نگاہ توجہ اور رحمت اور ان کے نگاہ کرم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ آئیے بیدار ہو کر، باذوق ہو کر، شان مصطفیٰ سن کر پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سلامت رکھے، شاد آباد رکھے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں، سب سے بڑی نعمت اس کائنات میں ایمان والے کے لیے بلکہ ساری کائنات کے لیے کیا ہے؟ نعمت عظمی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نعمت عظمی سب سے بڑی نعمت ہے، انہی کے صدقے دنیا و ما فیہا کی نعمتوں سے اللہ نے ہمیں مالا مال فرما رکھا۔ علماء نے فرمایا جس نے اس نعمت عظمی کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر لیا، وہ یوں سمجھے خدا کی ساری نعمتوں کا شکر ادا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میں نے عرض کیا وہ صحابہ کرام ہی تھے جنہوں نے اس نعمت عظمی کی قدر کرنے کا حق ادا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ علاقہ ہے کھڑی شریف کے تاجدار کا، کتنا خوبصورت ارشاد فرمایا، مبنی بر حق و صداقت بات فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں قدر نبی دا کی جانن، قدر نبی دا کی جانن، دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے والا۔ ماشاءاللہ، کوئی بھی معروم نہ رہے، ذرا اونچا کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اسی شعر کو تھوڑے سے تغیر کے ساتھ، تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ آپ کی خاطر پڑھوں گا، بڑی خوبصورت بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں قدر نبی دائے کی جانن، دنیا دار کمینے، قدر نبی دا اے سنی جانن، صاف جنہاں دے سینے۔ اب آئیے دیکھیے یہ نعمت عظمی دنیا میں آئی ہے، کس شان سے آئی ہے، کن عظمتوں کی حامل بن کے آئی ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، میں دنیا میں آیا، آپ دنیا میں آئے، ہر انسان دنیا میں آتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، روتا ہوا آتا ہے، چیختا ہوا آتا ہے، چلاتا ہوا آتا ہے۔ جب تک بچہ روتا نہیں ماں بے چین رہتی ہے، بے قرار رہتی ہے۔ مولا کرم فرمانا تو مجھے بچہ زندہ عطا فرما دینا، لیکن جو ہی بچے نے رونا شروع کیا ماں کے دل کو بھی قرار مل گیا۔ مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے بچہ زندہ عطا فرمایا ہے۔ گویا بچے کا رونا بچے کی زندگی کی علامت قرار پایا، بچے کا چیخنا چلانا بچے کی زندگی کا ضامن قرار پایا ہے۔ ہر ایک دنیا میں آیا رو رو کر اپنی زندگی کا اعلان کرتا ہوا آیا ہے، لیکن لوگوں ساری کائنات میں سیدہ آمنہ کے لال کا یہ اعجاز ہے، ہمارے آقا دنیا میں آئے ہیں، اللہ کی قسم روتے ہوئے نہیں آئے، مسکراتے ہوئے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان
بولو کیسے آئے ہیں؟ مسکراتے ہوئے آئے ہیں، ساتھ مسکرا کر پیغام بھی گویا عطا فرما دیا ہے۔ اے میرا میلاد منانے والو، پریشان نہ ہونا، تم بھی مسکرانا شروع کر دو۔ اے غریب لوگوں خوش ہو جاؤ، اے مسکین لوگوں مسکرانا شروع کر دو، اے یتیم لوگوں مسکرانا شروع کر دو، اے نادار لوگوں مسکرانا شروع کر دو، اے پستی نشینوں مسکرانا شروع کر دو، اے زمانے کے ٹھکرائے ہوئے انسانوں مسکرانا شروع کر دو، کیونکہ یہ وہ رسول آ رہا ہے جو تمہیں رلانے کے لیے نہیں خوشیاں دینے کے لیے آ رہا ہے۔ سرکار تبسم ریز ہوئے، گلشن میں اجالے پھیل گئے، کلیوں کی جان میں جان آئی، پھولوں نے پڑا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھولوں نے پڑا سبحان اللہ، اونچا کہہ دو، پھولوں نے پڑا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ صلوات اللہ تعالی علیہا فرماتی ہیں میرا لال دنیا میں آیا، مسکراتا ہوا آیا ہے، میں نے کیا دیکھا، مسکرا بھی رہا ہے، بس دیکھتے ہی دیکھتے میرے لال نے اپنا سر انور سجدے میں رکھ دیا۔ سبحان اللہ کتنی بار ہم نے سنا، کتنی بار پڑھا بھی ہوگا بزبان علماء کرام۔ ہمارا ایمان ہے، ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے آقا دنیا میں آئے، سجدہ کرتے ہوئے آئے ہیں، لیکن پیغام میلاد مصطفیٰ پر بھی نظر رہنی چاہیے، اسے بھی دل میں جگہ دینی چاہیے۔ یہاں پر میلاد کا پیغام کیا مل رہا ہے؟ پیغام یہ مل رہا ہے، اے میرا کلمہ پڑھنے والے غلاموں، دیکھو تمہارے نبی آئے، سجدہ کرتے ہوئے آئے ہیں، انہیں سجدے سے پیار ہے۔ اے میلاد منانے والے غلامان مصطفیٰ، تمہیں بھی سجدے سے پیار ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ بولو سجدے سے پیار ہونا چاہیے۔ پیغام میلاد مصطفیٰ یہاں پر یہ مل رہا ہے، سجدے کو بھول نہ جانا، سجدے کو فراموش نہ کر دینا، سجدے کو اگنور نہ کر دینا، سجدے سے کنارہ کشی اختیار نہ کر لینا۔ پتہ چلا سچا میلاد منانے والا غلام مصطفیٰ وہی ہوتا ہے جو 5 وقت نماز کا پابند ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ 5 وقت نماز کی پابندی کرنے والا غلام مصطفیٰ حقیقی معنوں میں کہلانے کا حقدار بن جاتا ہے۔ آؤ اس پیغام پر بھی توجہ دیں، اپنی مساجد کو آباد کریں۔ آج ہمارے بازار آباد ہیں، مساجد ویران نظر آتی ہیں۔ میرے آقا کی محبوب چیز کا نام نماز ہے، جسے اپنی چشمان مقدس کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ امتی تو بھی 5 وقت اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جا، گنبد خضرا میں چشمان مصطفیٰ ٹھنڈی ہو جائیں، سبحان اللہ حضور خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے کہ نہ صرف میرا میلاد منا رہا ہے بلکہ میرے پیغام پر بھی توجہ دے کر میدان عمل میں آ کر میرا غلام اپنا خوبصورت کردار بھی ادا کرتا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ خوبصورت پیغام ہے۔ پھر یہاں پر عظمت و شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت جواہر بھی نصیب ہو رہے ہیں، انہیں بھی اپنے دامن میں سمیٹے۔ وہ آئے، سجدہ فرمایا، تو سجدہ ظاہر ہے پاکیزگی کی حالت میں ہوتا ہے۔ بولو سجدہ پاکیزگی کی حالت میں ہوتا ہے۔ آج کلمہ پڑھ کر یہ کہنے والا کہ میں نبی جیسا، نبی میرے جیسا، ہمیں سنائی دیتا ہے، لیکن اس سے پوچھنا چاہیے کہ جناب یہ بتاؤ، تم تو جب پیدا ہوئے تھے تو
گندگی، بدبو، ناپاکی کا عالم، لیکن وہ شان والے رسول اللہ اکبر جلوہ گر ہوئے تو سجدہ فرما رہے ہیں، وہ پاکیزگی کے عالم میں جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ کس منہ سے یہ دعویٰ کر رہے ہو؟ خدا کا خوف کرو اور باادب غلام مصطفیٰ بن کے آ جاؤ، تمہیں فیضان رحمت مصطفیٰ نصیب ہوتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ محبت بھرا پیغام دیجئے۔ ہمارے اسٹیج سے الحمدللہ محبت رسول کا پیغام ملتا ہے، عشق رسول کی خیرات تقسیم ہوتی ہے، عظمت مصطفیٰ کے ترانے علا پہ جا رہے ہیں اور شان مصطفیٰ کی نغمہ سرائی الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کی غذا ہے، ہمارا معمول زندگی ہے، معمول حیات ہے، شعار زندگی ہے۔ آئیے میرے دوستوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، سجدہ کرتے ہوئے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہوئے ہیں۔ سجدہ کرنے کے لیے تو چند امور کا علم ہونا ضروری ہے، مثلا سجدہ کرنے کے لیے ساجد کا جسم پاک ہونا چاہیے۔ بولو، ساجد کا جسم پاک ہونا چاہیے، ساجد کا لباس پاک ہونا چاہیے، جس جگہ پر سجدہ کیا جا رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ مسجد برحق جس کی بارگاہ میں سجدہ کیا جا رہا ہے اس کا عرفان ہونا چاہیے، انداز سجدہ کا بھی ادراک ہونا چاہیے کہ سجدہ کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے، طریقہ کار کیا ہوتا ہے، وقت سجدہ کا بھی علم ہونا چاہیے۔ ان ساری چیزوں کا علم ہوگا تب سجدہ سجدہ قرار پائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت پا جائے گا۔ اے کائنات والوں، غور کرو، ہمارے آقا جو دنیا میں آ کر سجدہ فرما رہے ہیں، ماننا پڑے گا ہمارے نبی کو سجدے کا بھی علم ہے، سجدے کے سارے لوازمات کا بھی علم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں سجدہ کرنے کا انداز کیا ہے، انداز سجدہ کا مکمل ادراک حاصل ہے آپ کو۔ میرے دوستو، پہلے روز کے بچے کو کیا خبر کہ سجدہ کیا ہوتا ہے؟ ارے پہلے روز کے بچے کو تو نہ ماں کی پہچان ہوتی ہے، نہ باپ کی پہچان ہوتی ہے، نہ رشتہ داروں کی، بہن بھائیوں کی پہچان ہوتی ہے، بلکہ اس کی تو نظر بھی صحیح کام نہیں کر رہی ہوتی ہے اور اللہ کا عرفان تو دور کی بات ہے۔ لیکن لوگوں، برادران اسلام، توجہ طلب بات یہ ہے، ہمارے نبی کی شان میلاد یہ ہے، سجدہ فرما کر بتا دیا لوگوں، ماں باپ کی پہچان تو درکنار، مجھے اللہ کریم کا عرفان کامل بھی نصیب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عرفان کامل بھی نصیب، کیا شان ہے ہمارے آقا۔ پھر جو سجدہ فرمایا اس سجدے میں ہو کیا رہا؟ سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ صلوات اللہ تعالی علیہا فرماتی ہیں، میں نے کیا دیکھا، میرے لال نے اپنا سر انور سجدے میں رکھا ہوا ہے، میں نے دیکھا گلاب سے نرم و نازک لبہائے مبارک عالم جنبش میں نظر آتے ہیں، حرکت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ میں نے کان قریب لگائے، آواز آ رہی ہے، رب ہب لی امتی، سبحان اللہ۔ پروردگار میری امت مجھے ہبہ فرما دے، میرے حوالے فرما دے، قربان جائیں۔ رب حبلی امتی کی صدا بتا رہی ہے، آنے والا بے خبر نہیں آ رہا بلکہ جانتا ہے اچھی طرح کہ اللہ نے مجھے عام انسان نہیں اپنا نبی بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ولادت کے وقت بھی خبر رکھتے ہیں۔ رب حبلی امتی، امتی کا لفظ بتا رہا ہے امت تو نبی کی ہوتی ہے، آنے والا بے خبر نہیں اپنے نبی ہونے کا علم کامل بھی رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔
اب میں نتیجتاً بیان کروں۔ اس حال میں دنیا میں تشریف فرما ہوئے جس میں اقدس بھی پاک ہے، لباس مبارک بھی پاک ہے، اور جگہ بھی بولو وہ گلاں صحیح ہو رہی ہیں جی، میں کوشش کر رہے ہیں آپ کے مزاج کے مطابق، اور جلدی جلدی تیز تیز بڑھ رہا ہوں تاکہ تھوڑے سے وقت میں زیادہ گزارشات پیش کی جائیں۔ محبت و پیار کا اظہار ضرور فرمائیے، مسکرا کر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دیکھو نا، ادھر سے ذکر نبی ہو رہا ہے، آپ کی طرف سے سبحان اللہ کی صورت میں ذکر خدا ہو رہا ہے، تو سنیوں کی محفل میں یہ بات ثابت ہو گئی، اعلان ہو گیا کہ یہ محافل و مجالس سے اہل سنت و جماعت وہ ہوتی ہیں جن میں ذکر خدا بھی ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا پیار سے سارے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور جگہ بھی پاک ہو گئی، یعنی صرف وہی جگہ نہیں بلکہ قدمین شریفین لگتے گئے نا، فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میری خاطر پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے، پاک فرما دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ پہلی امتوں کے لیے مخصوص عبادت گاہیں مقرر، زمین کے کسی حصے پر ان عبادت گاہوں کے علاوہ ان کے لیے سجدہ کرنا روا نہیں تھا۔ اگر کہیں سجدہ کرنا ہوتا پہلے اس جگہ کو دھو کے پاک کرنا پڑتا، پھر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا۔ لیکن ہمارے آقا جلوہ گر ہوئے، پوری روئے زمین پاک ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں جس میں اقدس بھی پاک، لباس مبارک بھی پاک، والدہ محترمہ بھی پاک، جگہ بھی، بلکہ پوری روئے زمین پاک ہو گئی۔ آنے والا اس شان سے آ رہا ہے، اسے مسجود برحق کا عرفان کامل بھی نصیب ہے، انداز سجدہ کا مکمل ادراک بھی حاصل ہے، اپنے نبی کا، اپنے نبی ہونے کا علم کامل بھی حاصل ہے، اور اپنی امت مرحومہ اور اس کے مسائل کی فکر کاملہ بھی حاصل ہے۔ کہنا پڑے گا اور ماننا پڑے گا، روز ازل سے اللہ کریم نے آغوش رحمت مصطفیٰ میں علم و عرفان کے خزانے عطا فرما دیے۔ اسی لیے تو ہم کہا کرتے ہیں عالم غیب اللہ کی ذات سے۔ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ۔ بولو کون ہے؟ اللہ۔ آپ سے اس لیے کہلوا رہا ہوں تاکہ 40 نیکیاں آپ کے بھی نام اعمال میں آ جائیں۔ سبحان اللہ۔ عالم الغیب کون ہے؟ بولیے اللہ۔ عالم الغیب اللہ کی ذات سے سیکھ کر غیب آیا ہمارا نبی، سیکھ کر غیب آیا ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ، سب محبت سے مل کر پڑھ لیجئے تاکہ سب کا نام ثنا خوان مصطفیٰ کی فہرست میں آ جائے۔ سب سے اولا سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا ماشاءاللہ۔ اللہ سلامت رکھے میرے دوستوں بزرگوں۔ یہ پہلے روز کے عالم سجدہ میں جو دعا فرمائی جا رہی ہے وہ کس کے لیے ہے؟ نہ خاص اپنی والدہ محترمہ کے لیے، نہ والد گرامی کے لیے، نہ اپنے خاندان، قبیلے، کنبے، رشتہ داروں، برادری والوں کے لیے، بلکہ سب سے پہلے ہمارے آقا کے قلب پاک میں جس کا خیال آیا ہے وہ ہم گناہگار امت کا خیال آیا ہے۔
ہمیں یاد فرمایا ہے، ہمارے لیے دعائیں فرمائی ہیں۔ دیکھو امت ابھی بنی نہیں ہے، امت نے گناہ کیے نہیں ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں امت کی بخشش کی التجا پہلے زبان اقدس پہ جاری ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، انہیں اپنی امت سے پیار ہے، ہمیں بھی حضور کی ساری امت سے پیار ہونا چاہیے۔ اور برادران اسلام، ایک سبق یہاں پر یہ نصیب ہو رہا ہے، درس یہ مل رہا ہے۔ انہوں نے ولادت باسعادت کے وقت امت کو یاد فرمایا ہے، ظاہری حیات طیبہ میں امتی امتی کی صدائیں لگائی ہیں، حریم ناز کی خلوتوں میں رب العالمین کے دیدار پر انوار کے جلووں سے مالا مال ہوئے ہیں۔ شب معراج تو امت کو یاد فرمایا، وصال با کمال کے وقت بھی امت کی یاد ہے، اور حدیث پاک کی روشنی میں ہر سوموار اور جمعرات کو بارگاہ مصطفیٰ میں ساری امت کے اعمال پیش ہو رہے ہیں۔ حضور نیکوکاروں کے اعمال دیکھتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، گناہگاروں کے اعمال پہ نظر پڑتی ہے، بخشش کی دعائیں فرماتے ہیں۔ جو نبی ساری زندگی امتی امتی کی صدائیں لگاتے رہے، آج گنبد خضرا میں بھی امتی امتی کی صدا جاری ہے۔ اے امتی، تیرا بھی حق بنتا ہے، جب تک زندگی باقی ہے تو بھی یا نبی کی صدائیں لگاتا رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ چل مدینہ، چل مدینہ، چل مدینہ، چل مدینہ، محمد خضرا یا رسول اللہ یا ایھا النبی۔ وہ کہیں امتی تو بھی کہے یا نبی، وہ کہیں امتی تو بھی کہے یا نبی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں لاکھوں سلام۔ اب ایک اور خوبصورت پیغام بھی ہے اور عظمت والے